مجھے بہت تیز بخار تھا اور ڈاکٹر نے مجھے گھر کے کام کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، لیکن میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ میری ساس اور نند نے مجھے غصے سے کہا تھا کہ آج کچن میں سارے برتن دھو کر سونا۔ جب سے میں بیوہ ہوئی تھی، ساس مجھ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتی تھی۔ ساس کچن میں آئی اور بولی کہ بخار کا بہانہ یہاں نہیں چلے گا۔ پھر اچانک مجھے میرا شوہر سرفراز جب کام سے لوٹا تو اس کے چہرے کی تھکن صاف بتا رہی تھی کہ آج دفتر میں کام کا بہت بوجھ رہا ہے۔ وہ سیدھا کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے بھی ہمت جمع کی اور جلدی جلدی باورچی خانے کے بقیہ کام سمیٹنے شروع کر دیے۔ برتن دھوئے، چولہا صاف کیا اور پھر پورے گھر میں جھاڑو لگا کر صفائی مکمل کی۔ اس دوران میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن شوہر کی خدمت اور اس کے پاس بیٹھنے کی تڑپ نے مجھے تھکنے نہ دیا۔ جب میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں پہنچی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے احتیاط سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سرفراز کے نزدیک جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک دل نشین مسکراہٹ آئی۔ اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا کہ سمیہ، اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں ابھی اسے اپنی دن بھر کی مصروفیات بتانے ہی والی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، جیسے کوئی اسے توڑ ڈالے گا۔ باہر سے میری ساس کی گرجدار آواز آئی کہ دروازہ کھولو سمیہ، ابھی کے ابھی دروازہ کھولو۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور جھٹ سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ساس کھڑی تھیں جن کے چہرے پر غصے کی بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ وہ دھاڑتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور میرے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہنے لگیں کہ یہ کیا طریقہ ہے سرفراز، گھر میں تمہاری 2 جوان بہنیں موجود ہیں اور تم لوگ 11 بجے ہی کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہو، کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ ان کا انداز اتنا توہین آمیز تھا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ یا بے شرمی والا کام کر دیا ہو۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی کہ اپنے ہی کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھنا کب سے بے شرمی ہو گیا۔ سرفراز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا، اپنی ماں کو دیکھتے ہی دفاعی انداز اختیار کر گیا اور کہنے لگا کہ اما ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت تھکا ہوا تھا اس لیے ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اس طرح نظریں چرا کر بات کر رہا تھا جیسے واقعی اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو۔ میری ساس نے اپنی زہریلی نظریں مجھ پر گاڑ دیں اور 2 ٹوک لہجے میں بولی کہ آج تو تم نے یہ حرکت کر دی ہے، لیکن آج کے بعد اتنی جلدی تمہارے کمرے کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ اس گھر میں تمہاری 2 جوان نندیں بھی ہیں اور ہمارے گھر کا رواج ہے کہ رات کو سب میرے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تمہارا شوہر تھکا ہوا ہے، اسے سونے دو اور تم چپ چاپ میرے کمرے میں آؤ۔ یہ حکم صادر کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں نے بے بسی اور پریشانی سے سرفراز کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن اس نے نظریں جھکا لیں اور مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو مشکل سے ضبط کرتے ہوئے ساس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ میں نے وہاں رک کر گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ میری کمزوری کا تماشا بنائیں، لیکن جیسے ہی میں نے اندر داخل ہونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مجھے اندر سے میری چھوٹی نند لبنہ کی آواز آئی جو اپنی ماں سے بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہی تھی کہ اچھا کیا اماں، آپ نے جو انہیں شروع میں ہی ان کی حیثیت بتا دی، ورنہ وہ تو آتے ہی اپنی منمانی میں لگ گئی ہیں۔ دیکھا نہیں آج کھانا بھی اپنی مرضی سے پکا لیا۔ اچھا ہوا آپ نے اس بات پر بھی انہیں خوب کھری کھوٹی سنائی ہے، انہیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گھر آپ کا ہے اور یہاں کھانے بنانے سے لے کر سونے تک انہیں آپ کی ہر بات میں اجازت کی ضرورت ہوگی۔ لبنہ کی یہ باتیں سن کر جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بامشکل 15-16 سال کی 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایسی کرواہٹ اور سازش تھی جیسے کوئی پکی عمر کی چالاک عورت بات کر رہی ہو۔ میں حیران و پریشان وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میری شادی کو آج 15واں دن تھا اور ان 15 دنوں میں مجھے یہ احساس تو اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اس گھر کا ماحول بالکل عجیب اور گھٹن زدہ ہے، مگر میں نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری ساس میرے اور میرے شوہر کے ذاتی معاملات میں بھی اس قدر مداخلت کریں گی کہ ہمارے سونے جاگنے اور کمرے کا دروازہ بند کرنے تک پر پہرے بٹھا دیے جائیں گے۔ آج سرفراز پورے 15 دن بعد پہلی بار آفس گئے تھے اور میں سارا دن اسی انتظار میں رہی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ڈھیروں باتیں کریں گے، میں ان کی پسند کا خیال رکھوں گی اور ہم سکون سے کچھ وقت ساتھ گزاریں گے، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو رہا تھا۔ صبح جب میں نے یہ سوچ کر اپنی مرضی سے کھانا بنا دیا تھا کہ ساس کو آرام ملے گا، تو اس بات پر گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا کہ میں نے ساس سے پوچھے بغیر ہانڈی کیسے چڑھا دی، اور اب جو رات کے اس پہر ہوا تھا وہ تو میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹی اور بہو کے درمیان اتنی نفرت اور دیواریں کیوں کھڑی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا اور اندر داخل ہوئی تو ساس اور لبنہ دونوں کی نظریں مجھ پر پڑی۔ ساس کے چہرے پر ابھی بھی وہی فاتحانہ غرور تھا جیسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ وہ کرسی پر نیم تراز تھیں اور لبنہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ساس نے کرخت لہجے میں کہا کہ آ گئی ہو تم، چلو اب یہاں بیٹھو اور ذرا میرے کندھے دباؤ۔ آج سارا دن تم نے اپنی مرضی کی ہے، اب ذرا میری مرضی سے بھی چل کر دیکھو۔
میں خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گئی، لیکن میرا ذہن مسلسل ان الفاظ کو دہرا رہا تھا جو لبنہ نے ابھی کہے تھے۔ کیا ایک 15 سال کی بچی کو یہ سب سکھایا جا رہا تھا کہ اپنی بھابھی کی زندگی کیسے اجیرن کرنی ہے؟ میں نے بوجھل دل کے ساتھ ساس کے کندھے دبانا شروع کیے، جبکہ میرا سارا دھیان اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں سرفراز شاید سو چکا ہوگا یا پھر وہ بھی میری طرح بے چین ہوگا۔ لیکن اس کی خاموشی مجھے زیادہ دکھ دے رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے ایک لفظ بھی میرے حق میں نہیں کہا تھا۔ وہ رات ساس کے کمرے میں بیٹھ کر ان کی فضول باتیں سنتے ہوئے گزری، اور مجھے بار بار یہ احساس ہوتا رہا کہ جس محبت اور سکون کی تلاش میں میں اس گھر میں آئی تھی وہ شاید یہاں کبھی میسر نہیں آئے گا۔ ساس بار بار جتاتی رہی کہ اس گھر کی ملکہ وہی ہیں، اور لبنہ بیچ بیچ میں ہاں ملا کر میری تزلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ تھک کر شل ہو رہے تھے، لیکن ساس کو شاید مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے ذہنی طور پر توڑنا چاہتی تھی تاکہ میں ہمیشہ کے لیے ان کی تابع ہو جاؤں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ساس نے بالآخر مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھا اور کمرے سے جانے کی اجازت دی، مگر وہ اجازت بھی ایک کڑی شرط کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے کہا کہ سمیہ اب جاؤ آرام کر لو، لیکن یاد رہے کہ فجر کی پہلی اذان کے ساتھ تم نے میرے کمرے میں ہونا ہے۔ میں اپنی سب بیٹیوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرتی ہوں اور پھر ہم سب مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس نیک کام میں ہمارا حصہ بنو۔ یہ ان کی طرف سے کوئی مشورہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا حکم تھا جس سے انحراف کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے تھکن سے بوجھل پلکیں جھکائیں اور سر ہلاتے ہوئے جی بہتر کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ ذہن میں سرفراز کا خیال آتے ہی ایک امید جاگی تھی کہ شاید وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا اور میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی تمام دن بھر کی تھکن اور ساس کی باتوں کا بوجھ ہلکا کر سکوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا میرے انباروں پر گویا اوس پڑ گئی۔ سرفراز بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر مجھے تھوڑی دیر کے لیے حسد بھی ہوا اور رونا بھی آیا۔ وہ سارا دن دفتر کی مشقت کے بعد تھک کر چور ہو چکا تھا، اس لیے اس کا سو جانا فطری تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے آنسوؤں کو تکیے میں جذب کرتے ہوئے اس کے برابر لیٹ گئی۔ جسم ٹوٹ رہا تھا اور ذہن میں ان گنت سوالات ناچ رہے تھے کہ کیا میری زندگی اب اسی طرح گزرے گی۔ میں نے فجر کا الارم لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ ابھی بامشکل 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ موبائل کی گھنٹی نے مجھے ہڑبڑا کر اٹھا دیا۔ سرفراز اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے حسرت سے اسے دیکھا، وضو کیا اور بھاری دل کے ساتھ ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ساس اور لبنہ پہلے سے ہی مسئلے پر موجود تھیں۔ لبنہ کے چہرے پر ذرا بھی نیند کے آثار نہیں تھے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید یہ لوگ ساری رات ہی جاگتی رہی تھیں یا شاید مجھ پر رعب جمانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہو گئی تھیں۔ ساس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سب نے مل کر نماز ادا کی اور پھر ساس نے ایک بڑا سا قرآن پاک کھول لیا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے قریب بٹھا لیا اور تلاوت شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانکنے لگیں۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی تو ساس نے قرآن پاک بند کیا اور بڑے ہی شاہانہ انداز میں جمائی لیتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بہو، میں نے تو ساری رات عبادت میں گزاری ہے، اب میرا جسم تھک کر چور ہو رہا ہے، میں سونے کے لیے لیٹ رہی ہوں، تم اب جاؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ آج میری بڑی بیٹی شہزادی اپنی فیملی کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے دوپہر کے کھانے میں خاص مٹن بریانی ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں جو رات سے جاگی ہوئی تھی اب ایک نئی اور بڑی مہم کے لیے تیار رہنے کا حکم سن رہی تھی۔ ساس بستر پر دراز ہو گئی اور لبنہ بھی اپنے کمرے کی طرف ایسے بھاگی جیسے اسے اب دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ میں کچن میں پہنچی تو رات کے برتنوں کا ڈھیر اور بکھرا ہوا سامان میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ میں تو باورچی خانہ صاف کر کے سونے گئی تھی، پھر یہ اتنے برتن کہاں سے آئے تھے؟ اور پھر مجھے خیال آیا کہ اماں اور لبنہ ساری رات جاگ رہے تھے، یقیناً ان دونوں نے مل کر ہی سب کچھ پھیلایا تھا۔ میں ایک بار پھر باورچی خانے کی صفائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ تقریباً 8 بجے کے قریب میں کمرے میں گئی تاکہ سرفراز کو اٹھا سکوں تو سرفراز بیدار ہو چکا تھا اور آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا کہ سرفراز، رات کو اماں نے جو باتیں کی وہ بہت تکلیف دہ تھیں۔ انہوں نے ہمارے کمرے کے دروازے اور پرائیویسی کو لے کر جو الفاظ استعمال کیے وہ کسی طور مناسب نہیں تھے۔ میں تو آپ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید آپ میرا دفاع کریں گے، لیکن آپ بالکل خاموش رہے۔ آخر آپ نے اماں کو سمجھایا کیوں نہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا؟ میری بات سن کر سرفراز کے ماتھے پر غصے کے بل پڑ گئے اور اس نے ہاتھ میں پکڑی گھڑی زور سے بیڈ پر پٹخ دی۔ وہ میری طرف رک کر کے سخت لہجے میں بولا کہ سمیہ دیکھو، ابھی ہماری شادی کے شروعاتی دن ہیں اور میں اس گھر میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا بدمزگی نہیں چاہتا۔ اماں اس گھر کی بڑی ہیں، وہ جو کہتی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوگا۔ اگر انہیں دروازہ بند کرنا اچھا نہیں لگا تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، گھر میں جوان بہنیں ہیں، لبنہ ابھی 16 سال کی ہے اور شائستہ بھی 19 کی ہونے والی ہے،
ان پر کیا اثر پڑے گا؟ تم بس ویسا ہی کرو جیسا وہ کہتی ہیں۔ ان کے سامنے زبان چلانے یا مجھ سے شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی کام کی وجہ سے بہت ذہنی دباؤ میں ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کیا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور میری طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر، جسے میں اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھ رہی تھی، وہ میری تکلیف کو سمجھنے کی بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹ کر جا رہا تھا۔ میرے دل پر لگی یہ چوٹ ساس کی باتوں سے بھی زیادہ گہری تھی۔ سرفراز نے برائے نام ناشتہ کیا تھا اور بنا مجھے اللہ حافظ کہے وہ گھر سے چلا گیا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ وہ مجھ سے خفا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی تاکہ جانے سے پہلے اس جھگڑے کو ختم کر سکوں، لیکن وہ میری آواز پر بھی نہیں رکا تھا، اور اس کے بعد ایک ایسا طویل اور تھکا دینے والا دن شروع ہوا کہ مجھے سر کھجانے کی مہلت نہ ملی۔ پہلے میں نے پورے گھر کا جھاڑو پوچھنا شروع کیا، اس کے بعد ڈھیروں برتن دھوئے۔ ابھی کمر سیدھی بھی نہیں کی تھی کہ یاد آیا سرفراز کی استری کرنے والے کپڑے باقی ہیں۔ میں نے جلدی جلدی وہ نمٹائے اور پھر مٹن بریانی کی تیاری شروع کی۔ گوشت دھونا، مسالے تیار کرنا اور پیاز کاٹنا۔ بخار کی ہلکی سی تپش مجھے محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساس کے حکم کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ دوپہر کے 1 بجے کے قریب جب میں پسینے میں شرابور چولہے کے سامنے کھڑی تھی، ساس جلال میں بھری کمرے سے باہر نکلی۔ انہوں نے کچن میں جھانک کر دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولی کہ ابھی تک ہانڈی پوری کیوں نہیں پکی ہے؟ تم صبح سے کیا کرتی رہی ہو؟ ان کی یہ تلخ بات سن کر میرا پارا چڑھ گیا، لیکن میں نے ضبط کیا اور نہایت عاجزی سے کہا کہ اماں، میں صبح سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھی۔ پہلے سرفراز کا ناشتہ بنایا، اسے رخصت کیا، پھر پورے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے، کپڑے استری کیے، اور اب یہ سالن چڑھایا ہے، بس تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا۔ میں نے تو اپنی طرف سے تمام کاموں کی تفصیل سنا کر یہ سوچا تھا کہ شاید وہ میری محنت کا اعتراف کریں گی، لیکن ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ مزید غصے سے چلائیں کہ تم یہ تفصیلات سنا کر کیا مجھ پر احسان جتانا چاہتی ہو کہ تم نے بہت کام کر لیا ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے کاموں پر تمہیں تمغہ دوں؟ ہمارے زمانے میں ہم اس سے کہیں زیادہ کام اکیلے کیا کرتے تھے اور کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دی تھی۔ یہ آج کل کی لڑکیاں ذرا سا کام کر کے ایسے جتاتی ہیں جیسے پہاڑ توڑ لیا ہو۔ جاؤ اور اپنا کام جلدی ختم کرو، شہزادی کسی بھی وقت پہنچتی ہوگی۔ ساس کے ان زہریلے جملوں نے میرے اندر جیسے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا۔ میں خاموشی سے دوبارہ چولہے کی طرف مڑ گئی اور آنسوؤں کو بریانی کے دھوئیں میں چھپانے لگی۔ دوپہر کے ٹھیک 2 بجے شہزادی اپنے 3 شرارتی بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ شہزادی صرف نام کی شہزادی نہیں تھی، بلکہ اس کی ماں نے واقعی اسے اپنے گھر میں شہزادیوں والے پروٹوکول دے رکھے تھے۔ وہ بھی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی کہ اس کے بچے آندھی اور طوفان کی طرح میرے کمرے میں گھس گئے۔ میں کچن میں بریانی کو دم لگا رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی اور ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ میں دل تھام کر بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا کمرہ جو میں نے صبح اتنی محنت سے صاف کیا تھا، اب کسی کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیڈ کی چادر کھینچ کر فرش پر پڑی تھی، تکیے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا میرا تمام میک اپ، جو میری شادی کا اثاثہ تھا، زمین پر پڑا چکنا چور ہو چکا تھا۔ میری پسندیدہ پرفیوم کی بوتل ٹوٹ گئی تھی، جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، اور میرا خوبصورت چوڑی دان، جس میں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں سجی تھیں، وہ بھی فرش پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ شہزادی کے بچے ٹوٹے ہوئے میک اپ سے دیواروں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ میں نے تڑپ کر بچوں کو روکنا چاہا تو شہزادی، جو پیچھے ہی کھڑی تھی، بڑے مزے سے ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ارے بھائی سمیہ، اب آپ سے کس نے کہا تھا کہ یہ سب چیزیں اتنی سجا کر رکھیں؟ اب چھوٹے بچے ہیں، اتنے عرصے بعد نانی کے گھر آئے ہیں، تھوڑی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہی سب ہوگا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی یا میری قیمتی چیزوں کے نقصان پر افسوس کرتی، وہ الٹا مجھے ہی نصیحتیں جھاڑ رہی تھی۔ ساس، جو بچوں کا شور سن کر وہاں پہنچ چکی تھی، انہوں نے ایک نظر فرش پر بکھرے ملبے پر ڈالی اور نہایت حقارت سے بولی کہ ارے شہزادی بیٹا، جانے دو، کون سا اس کے گھر والوں نے کوئی بہت مہنگی چیزیں دی تھیں جو اتنا دل پر لے رہی ہے؟ کانچ کی چوڑیاں ہی تو ہیں اور آ جائیں گی، اور یہ میک اپ تو ہم نے ہی اسے منہ دکھائی اور بکیاں رسموں میں خرید کر دیا تھا، ورنہ اس کے گھر والوں کی اتنی اوقات کہاں تھی کہ اتنا برانڈڈ میک اپ اسے لے کر دیتے۔ ان کے یہ الفاظ میرے کلیجے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میرا جی چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں اور اپنی ساس کو چیخ کر بتاؤں کہ میرے ماں باپ کی اوقات کیا تھی۔ انہوں نے تو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر اپنے جگر کا ٹکڑا، یعنی مجھے آپ کے حوالے کیا تھا،
کیا ایک بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ کیا انسانوں کے جذبوں کی قدر صرف پیسوں اور برانڈڈ سے ناپی جاتی ہے؟ لیکن میں جانتی تھی کہ ان پتھر دل عورتوں کے سامنے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی دل آزاری کر کے سکون محسوس کرتے تھے۔ میں نے خاموشی سے جھک کر اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے چننا شروع کیے تو ایک کرچ میرے انگوٹھے میں پیوست ہو گئی۔ خون کی ایک بوند نکلی اور فرش پر پڑے سفید پاؤڈر پر جا گری۔ وہ خون کی بوند نہیں تھی بلکہ میری انا اور میری عزت نفس کا جنازہ تھا جو اس گھر میں نکل رہا تھا۔ ساس اور شہزادی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں اور مجھے اس بکھرے ہوئے سامان کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ شہزادی کے بچے اب بھی کمرے میں ادھم مچا رہے تھے لیکن میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا سرفراز کو ان سب باتوں کا پتہ چلے گا تو وہ میرا ساتھ دے گا یا پھر صبح کی طرح مجھے ہی صبر کی تلقین کر کے خاموش کروا دے گا۔ میرا بخار اب شدت اختیار کر رہا تھا، ماتھا تپ رہا تھا، لیکن کچن سے آتی بریانی کی خوشبو مجھے یاد دلا رہی تھی کہ ابھی میری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے۔ مجھے ان سب کے لیے کھانا لگانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے اور پھر ان کے جھوٹے برتن بھی دھونے ہیں۔ اس گھر کے رواج کے مطابق بہو کو سب کے آخر میں بچا کچا کھانا ملتا تھا اور آج شہزادی کے آنے کی خوشی میں شاید وہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سب نے مزے لے کر مٹن بریانی اڑائی اور میں کچن کی تپش میں کھڑی ان کے کہکہوں کی آوازیں سنتی رہی۔ جب سب فارغ ہو گئے تو میں نے کچن کے کونے میں بیٹھ کر دیگچی سے لگے ہوئے چند چاول کھائے ہی تھے کہ باہر سے ساس کی آواز آئی، سمیہ، ارے او سمیہ، کہاں مر گئی؟ دیکھو بچے گرمی سے بحال ہو رہے ہیں، جلدی سے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ اور شہزادی کے لیے بھی لانا، اسے بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، نوالا حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا دوپٹہ کمر سے باندھا اور اس شدید حبس میں برف توڑنے اور شربت بنانے میں لگ گئی۔ شام ہوئی تو سرفراز گھر داخل ہوا۔ اپنی بڑی بہن شہزادی کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ صبح کی ساری تھکن بھول کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ بچوں نے آئس کریم کھانے کی ضد کی تو سرفراز نے فوراً چابیاں اٹھا لی اور کہنے لگا، چلو بھائی سب تیار ہو جاؤ، آج سب باہر چلتے ہیں۔ سرفراز نے گاڑی نکالی تو دیکھتے ہی دیکھتے لبنہ، شائستہ اور شہزادی سب کی سب تیار ہو کر گاڑی کی طرف لپکیں جیسے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھیں۔ ساس دروازے پر کھڑی ہو کر بڑے فخر سے ان سب کو الوداع کہہ رہی تھی اور ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس پوری گاڑی میں نہ میرے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی میرے شوہر نے مڑ کر میری طرف دیکھا کہ کیا میں بھی چلنا چاہتی ہوں یا نہیں، بلکہ باہر سے نکلنے سے پہلے سرفراز نے بڑی لاپرواہی سے مجھ سے کہا کہ سمیہ، شہزادی کے میاں رات کے کھانے پر آ رہے ہیں، تم ذرا جلدی سے مینیو تیار کر لینا، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی ریورس کر کے نکل گیا اور میں پتھر کی مورت بنی دروازے میں کھڑی رہی۔ ساس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر مٹر چھیلو اور کڑاہی کی تیاری کرو، داماد جی کو مٹر پلاؤ اور کڑاہی بہت پسند ہے، اور ہاں میٹھے میں کھیر بنانا مت بھولنا ورنہ شہزادی برا مان جائے گی۔ بخار کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن اس گھر کی روایات اور اپنوں کی بے حسی نے مجھے ایک ایسی مشین بنا دیا تھا جس سے تھکنے یا بیمار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بوجھل قدموں سے دوبارہ اس باورچی خانے کی طرف چل پڑی جو مجھے قید خانہ محسوس ہونے لگا تھا۔ رات شہزادی کا شوہر آیا تو ان سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کہکہوں کی گونج میں کھانا کھایا اور میں بس ایک مشین کی طرح کھانا پروستی رہ گئی۔ میرا کام صرف سالن لانا اور گرم روٹیاں ان کی پلیٹوں میں ڈالنا تھا، جیسے میں اس خاندان کا حصہ نہیں بلکہ کوئی تنخواہ دار ملازمہ ہوں۔ اس کے بعد شہزادی اپنے بچوں کو لے کر رخصت ہو گئی تو میں تھکی ہاری ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ سب کچھ سمیٹ کر جب اپنے کمرے میں پہنچی تو میں نے شکایتی نظروں سے سرفراز کو دیکھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بچوں نے میرا قیمتی سامان برباد کر دیا تھا اور ہر چیز بکھری پڑی تھی، لیکن میرے شوہر نے میری حالت پر نظر ڈالنے یا ہمدردی کا ایک بول بولنے کے بجائے مجھے دیکھتے ہی حکم سنایا کہ سمیہ، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے فریش ہو کر اماں کے پاس چلی جاؤ ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ کیا شہزادی کے جانے کے بعد تم نے انہیں وقت نہیں دیا؟ سرفراز نے یہ جاننے کی ذرا بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں کتنی تھکی ہوئی ہوں یا آج میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کی بے حسی دیکھ کر میں نے بھی مزید کوئی شکایت کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ساس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ رات پھر اسی طرح جاگتے ہوئے گزری اور صبح نماز پڑھتے ہی وہ تو سو گئیں، جبکہ مجھے پھر سے گھر کے کاموں میں جٹ جانا تھا۔ میرے مسلسل تیز بخار کے پیچھے بھی شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے آرام کا ایک لمحہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں نے کچن کی دراز سے ایک پیناڈول کی گولی نکالی اور پانی کے ساتھ زہر مار کر کے چپ چاپ کام کرنے لگی۔ سرفراز صبح اٹھ کر پھر اپنی نوکری پر چلا گیا اور میں اپنے سسرال کی اس کٹھن نوکری پر چڑھ گئی۔ دوپہر کے وقت جب میں اکیلی کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی تو میری ماں کا فون آیا۔ ان کی آواز سنتے ہی میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی ماں کو سسرال کے رویے اور اپنی بیماری کی ساری بات بتائی تو انہوں نے ہمدردی جتانے کی بجائے مجھے وہی روایتی نصیحتیں شروع کر دیں جو ہر بیٹی کو دی جاتی ہیں۔
وہ کہنے لگیں کہ بیٹا شادی کے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، سسرال میں جگہ بنانے کے لیے 1-2 سال عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تم صبر سے کام لو، ایک بار تمہارے ہاں بچے ہو جائیں تو پھر دیکھنا کہ کیسے سب کچھ بدل جاتا ہے، ساس بھی نرم ہو جائے گی اور شوہر بھی تمہاری قدر کرے گا۔ ماں نے مجھے ہی صبر کی تلقین کی اور ساتھ ہی یہ کڑوی بات بھی کہہ دی کہ سمیہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا کر کے گھر واپس آنے کا نہ سوچنا، کیونکہ تمہاری 3 چھوٹی بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں، تمہارا طلاق لے کر آنا یا روٹ کر بیٹھنا ان کے نصیب بگاڑ دے گا۔ ماں کی یہ باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ میرے لیے اب واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں اس جہنم میں اکیلی تھی جہاں میرا اپنا شوہر بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا اور میرا مائکہ بھی میرے لیے بند تھا۔ میں نے فون رکھا اور آنسو پوंچھ کر دوبارہ مٹر چھیننے لگی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں میری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور بخار جتنا بھی تیز ہو روٹی تو مجھے ہی پکانی ہے۔ دن بس ایسے ہی گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن میرا چھوٹا دیور حارث ہاسٹل سے واپس آیا۔ وہ سرفراز سے چند سال ہی چھوٹا تھا اور ہاسٹل میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ وہ میری شادی کے دنوں میں آیا تھا اور پھر واپس چلا گیا تھا، اور اب آج جب وہ واپس آیا تو سیدھا کچن میں آیا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر میرے لال سرخ تپتے ہوئے چہرے پر پڑی تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کی طبیعت سخت خراب لگ رہی ہے، آپ فوراً جا کر آرام کریں، میں شائستہ لبنہ سے کہہ دیتا ہوں کہ کچن وہ سنبھال لیں۔ اس نے اتنی اپنائیت سے ہمدردی کے 2 بول بولے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شائستہ اور لبنہ کبھی بھی کچن کا رخ نہیں کریں گی، مگر حارث نہ مانا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ اماں، بھابھی کی طبیعت کتنی خراب لگ رہی ہے، آپ شائستہ سے کہیں کہ کھانا وہ بنا دے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس تیزی سے کچن میں داخل ہوئیں اور زہریلے لہجے میں کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ صبح تک تو تم بھری چنگی تھی، دیور کے آتے ہی تم نے بیماری کا ڈھونگ مچانا شروع کر دیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی عورتوں کو جو گھر کے سارے مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی ہیں۔ ان کے لفظوں میں ایسا زہر تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ حارث اپنی ماں کی یہ بات سن کر مجھ سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کا رویہ میرے ساتھ اس حد تک گر چکا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر حارث کے لیے کھانا لگایا تو وہ خود ہی میرا ہاتھ بٹانے لگا، اور جب تک وہ کچن میں رہا کچھ نہ کچھ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں سے لڑ کر میرا رات کو ان کے کمرے میں بیٹھنا بھی بند کروا دیا۔ اس نے صاف لفظوں میں اپنی ماں سے کہا کہ اماں، بھابھی کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارا دن مشین کی طرح کام کرتی ہیں، آپ لوگ تو ساری رات جاگ کر دن میں سو جاتی ہیں، لیکن وہ بیچاری کب سوئے گی۔ حارث کی یہ بات میری ساس کو بہت بری لگی تھی، لیکن وہ اپنے چہیتے بیٹے کی خاطر خاموش ہو گئی، اور اس طرح مجھے کم از کم رات کو اپنے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ میرا اپنا شوہر میرے لیے اتنا سا کام بھی نہیں کر سکا تھا۔ کچھ دن بعد حارث واپس ہاسٹل چلا گیا اور میری زندگی پھر اسی گھٹن زدہ ڈگر پر چلنے لگی۔ 6 مہینے تیزی سے گزر گئے اور پھر حارث کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور وہ مستقل گھر واپس آ گیا۔ اس کے آتے ہی میری زندگی میں تھوڑا سا سکون لوٹ آیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف گھر کے کاموں میں میری مدد کرتا تھا بلکہ میری خاطر اپنی ماں اور بہنوں سے لڑائی جھگڑا بھی کر لیتا تھا۔ وہ اکثر سرفراز کو بھی سمجھاتا کہ بھائی، آپ بھابھی کا خیال رکھا کریں، یہ کوئی ملازمہ نہیں، اس گھر کی عزت ہے۔ حارث کی موجودگی میرے لیے اس تپتے صحرا میں ایک ٹھنڈے سائے کی طرح تھی، لیکن ساس اور نندوں کی نظروں میں حارث کا میرا ساتھ دینا کھٹکنے لگا تھا، اور وہ اب کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہی تھیں۔ سرفراز جو پہلے ہی مجھ سے دور ہو چکا تھا، اب حارث کی باتوں کی وجہ سے مزید چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس کے گھر کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ زندگی اسی کشمکش میں گزر رہی تھی کہ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سرفراز صبح ہمیشہ کی طرح آفس کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ منزل تک نہ پہنچ سکے۔ راستے میں ان کی گاڑی کا ایک ہولناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس تارے فانی سے کوچ کر گئے۔ جیسے ہی یہ خبر گھر پہنچی، ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ میں تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان چند گھنٹے پہلے میرے سامنے موجود تھا وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اس سوگوار ماحول میں بھی میری سسرال والوں کا رویہ دل چیر دینے والا تھا۔ میری ساس اور نندوں نے روتے پیٹتے ہوئے دبے دبے لفظوں میں مجھے ہی منحوس قرار دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے قدم ہی اس گھر کے لیے بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی تو شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ میرا بیٹا قبر میں جا سویا۔ اگر اس وقت حارث وہاں موجود نہ ہوتا اور ڈھال بن کر میرے سامنے نہ کھڑا ہوتا تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کرتے۔ حارث نے سختی سے اپنی ماں اور بہنوں کو ٹوکا کہ بھائی کی موت اللہ کا حکم تھی، اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے، لیکن ان کے دلوں میں بھرا زہر کم نہ ہوا۔ میرے ماں باپ اور بھائی بھی تعزیت کے لیے آئے تھے۔ میں نے امید بھری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ اب وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن میرے دکھوں کا مداوع کرنے کی بجائے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بیٹا، شریعت کا حکم ہے کہ تمہیں عدت اپنے سسرال میں ہی گزارنی چاہیے اور ہم تمہیں ابھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔
اس لمحے مجھے زندگی میں پہلی بار یہ کڑوا احساس ہوا کہ بیٹیاں واقعی شادی کے بعد پرائی ہو جاتی ہیں اور ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ بیوہ ہونے کے باوجود میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر لے جانے سے ہچکچا رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنی ان 3 چھوٹی بیٹیوں کے مستقبل کا خیال آ رہا تھا جو بھی گھر میں بیٹھی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ ایک بیوہ بیٹی کی گھر واپسی سے چھوٹی بہنوں کے رشتوں پر حرف آئے گا، اور پھر میری وہ 2 بھابیاں جو پہلے ہی ہم نندوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں، وہ بھلا مجھے دوبارہ اس گھر میں کیسے جھیلتی جہاں میں اب ایک بوجھ بن کر رہنے والی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا آنسو پونچھا اور خاموشی سے اس کمرے کی ایک کونے میں بیٹھ گئی جہاں کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ میرا شوہر میرا واحد سہارا تھا، جو بے حس سہی لیکن میرا محافظ تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی جو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حارث کی ہمدردی اب بھی میرے ساتھ تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک بیوہ بھابی اور جوان دیور کا ساتھ اس معاشرے میں اور اس گھر میں کتنے نئے طوفانوں کو جنم دے گا۔ عدت کے دن کٹ نہیں رہے تھے، بلکہ مجھے اپنی روح پامال ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ساس اب مجھ سے چھپ کر باتیں کرتی تھی اور ان کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سی نفرت اور سازش پل رہی تھی، جس کا احساس مجھے ہر گزرتے پل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ایک دن جب میں تیز بخار اور نقاہت کے عالم میں باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی تو اچانک میرے سر میں ایسا شدید چکر آیا کہ کائنات گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں خود کو سنبھال نہ سکی اور اوندھے منہ فرش پر گری۔ گرتے وقت میرا ماتھا کچن سنک کے تیز دھار کونے سے زور سے ٹکرایا اور وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اسی وقت حارث کچن کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے خون میں لت پت فرش پر گرے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر میری طرف لپکا اور چلانے لگا، بھابی بھابی ہوش کریں۔ اس نے بغیر کچھ سوچے مجھے سہارا دے کر گود میں اٹھایا تاکہ مجھے کمرے تک پہنچا سکے۔ حارث کی نیت صاف تھی، وہ صرف اپنی بھابی کی جان بچانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے گود میں اٹھائے لاؤنج سے گزرا، سامنے ساس اور ڈبرا کھڑی تھیں۔ ساس نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑیں اور چلانے لگیں کہ یہ کیا بے شرمی ہے، حارث اسے نیچے اتارو، ابھی کے ابھی اسے نیچے پھینکو۔ ساس نے وہیں ایک طوفان کھڑا کر دیا اور مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ میں ان کے جوان بیٹے کو ورغلا رہی ہوں اور اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ساس کو میرے زخم سے زیادہ اپنی خود ساختہ غیرت کی فکر تھی۔ انہوں نے اسی وقت میرے ماں باپ کو فون کر کے بلا لیا۔ جب میرے ماں باپ گھبرائے ہوئے وہاں پہنچے تو ساس نے انہیں بیٹھنے تک کا نہ کہا، بلکہ سب کے سامنے مجھ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور بولی کہ لے جاؤ اپنی اس بیٹی کو یہاں سے، ہم نے اسے بیوہ سمجھ کر پناہ دی تھی، لیکن یہ تو میرے گھر کے چراغ کو ہی گول کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے حارث کو اپنے بس میں کر لیا ہے اور اب یہ میرے بیٹے کے ذہن میں زہر گھول رہی ہے۔ حارث بیچ میں بولنے کی کوشش کرتا رہا کہ اماں بھابی گر گئی تھیں، انہیں چوٹ لگی ہے، لیکن ساس نے اسے تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا۔ میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے، لیکن ساس کے لگائے ہوئے غلیظ الزامات نے ان کی زبانیں کنگ کر دیں۔ ساس نے میرا سامان ایک گٹری میں باندھ کر باہر پھینک دیا اور زبردستی مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اس حال میں گھر سے نکلی کہ میرا ماتھا خون سے بھرا تھا اور میری روح پر بد کرداری کا وہ داغ لگا دیا گیا تھا جو کبھی نہیں دھل سکتا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر لے آئے، جہاں میری زندگی کا ایک اور کٹھن امتحان شروع ہونے والا تھا، کیونکہ میرے اپنے گھر والے بھی اب مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ جب میری بھابھیوں کے کانوں میں ساس کی لگائے ہوئے الزامات کی بھنک پڑی تو انہوں نے گھر میں ایک نیا محشر برپا کر دیا۔ وہ میرے والدین کے سامنے صاف لفظوں میں کہنے لگیں کہ اس کلنک کے ٹیکے کو یہاں سے جلد از جلد چلتا کریں، اس کی عدت ختم ہوتے ہی کہیں بھی اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کریں، ورنہ اس کی بدنامی کا داغ ہماری معصوم اولادوں کے نصیبوں پر بھی لگے گا۔ ان باتوں نے مجھے میرے ہی مائکے میں ایک قیدی بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے کمرے کی حد تک محدود کر دیا گیا، جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میری اپنی سگی بہنیں جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلی تھی اب مجھ سے بات کرنے سے کتراتی تھی۔ نہ جانے یہ کیسے خونی رشتے تھے جو سگے ہو کر بھی سگے نہیں رہے تھے۔ میری بہنوں کو لگ رہا تھا کہ میری موجودگی ان کے اچھے رشتوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن جائے گی، جبکہ بھابھیوں کے لیے میں ایک فالتو بوجھ سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اپنے ماں باپ کا تھا، جنہیں اپنی بیٹی کے دکھ اور اس کے ماتھے پر لگے زخم سے کہیں زیادہ زمانے کی باتوں اور باقی بیٹیوں کے مستقبل کی پرواہ تھی۔ وہ اس خوف میں مبتلا تھے کہ اگر میں زیادہ دن یہاں رہ گئی تو واقعی محلے والے باتیں کریں گے اور پھر وہ زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اسی گھٹن اور بے بسی کے عالم میں میری عدت کے دن پورے ہوئے اور پھر ایک دن اچانک حارث خود مجھ سے ملنے میرے گھر آ گیا۔ اس کے قدم رکھتے ہی جو ہنگامہ کھڑا ہوا وہ بیان سے باہر تھا۔ میری بھابھیوں نے حارث کو دیکھتے ہی زہر آلود زبان کھولی اور مجھ پر ایسے ایسے غلیظ الزامات لگا دیے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ وہ چلاتی رہیں کہ دیکھو اس کا یار اب یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اسے ذرا شرم نہیں آتی کہ عدت ختم ہوتے ہی یہ تماشا شروع کر دیا۔
حارث جو صرف میری خیریت دریافت کرنے اور اپنی ماں کی زیادتیوں کی معافی مانگنے آیا تھا، وہ میرے گھر والوں کا یہ وحشیانہ رویہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بھی مجھ پر کیسی قیامت گزر رہی ہے اور میرے اپنوں نے ہی مجھے جیتا جاگتا دفن کر دیا ہے۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ حارث کی آنکھوں میں میرے لیے تڑپ اور دکھ صاف جھلک رہا تھا، لیکن میرے گھر والوں کی نظر میں وہ تڑپ نہیں بلکہ گناہ کا ثبوت تھا۔ حارث نے جب دیکھا کہ میری بھابیاں اور بھائی مجھ پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حارث نے جب سب کے سامنے دھاڑ کر کہا کہ میں سمیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پورے گھر میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میری تو سانسیں ہی حلق میں اٹک گئی تھیں۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس حد تک جائے گا۔ جہاں میں اس بات پر گھبرا گئی تھی، وہیں میری بھابھیوں کی آنکھوں میں ایک تنزیہ اور فاتحانہ چمک آئی، جیسے وہ دنیا کو کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا چکر چل رہا ہے۔ یہی اصل بات تھی جو اب سامنے آ گئی ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور حارث کو ڈانٹ کر وہاں سے جانے کا کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن حارث اپنی بات پر اٹک گیا تھا۔ اسے بس کسی بھی حال میں مجھ سے شادی کرنی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں پہلے ہی اس گھر میں بڑی مشکل سے زندگی گزار کر آئی ہوں۔ تمہاری ماں اور بہنیں مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ میں دوبارہ اس جہنم میں قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ مگر حارث کا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے سب کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اس گھر میں نہیں لے جائے گا، بلکہ مجھے الگ گھر میں رکھے گا۔ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور میرا اتنا خیال رکھے گا جتنا سرفراز بھی نہیں رکھ سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ اب ایک واضح پسندیدگی کے جذبات نظر آ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے ممکن تھا۔ میں اس کے سگے بھائی کی بیوہ تھی اور وہ اس رشتے کو نکاح میں بدلنے پر بضد تھا۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ مجھ جیسے بوجھ سے جان چھڑا لیں۔ اسی لیے انہوں نے حارث کو سختی سے منع نہیں کیا، لیکن وہ روزانہ ہی ہمارے دروازے پر آنے لگا۔ کبھی میرے بھائیوں کو مناتا تو کبھی میرے والد کے سامنے ہاتھ جوڑتا۔ اس کا روزانہ آنا محلے والوں کے لیے ایک نیا تماشا بن گیا تھا اور میری بھابیاں ہر روز ایک نیا طعنہ تیار رکھتی تھیں۔ حارث نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مجھے اس ذلت سے نکالنے کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے، چاہے اسے اپنی ماں سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ میں اپنی قسمت پر حیران تھی کہ جہاں سگے رشتوں نے منہ موڑ لیا تھا، وہاں ایک دیور میری عزت کی خاطر زمانے سے لڑ رہا تھا۔ اور پھر نہ جانے حارث نے کیسے میرے ابا اور بھائیوں کو راضی کیا اور ایک دن وہ قاضی صاحب کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن حارث کے مضبوط لہجے نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس نے میرا نکاح پڑھوایا اور مجھے عزت کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے گیا۔ میں مسلسل اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ جب یہ بات میری ساس اور نندوں کو پتہ چلے گی تو کیا قیامت ٹوٹے گی۔ لیکن حارث نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے یقین دلایا کہ سمیہ، اب میں تمہارا محافظ ہوں اور میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی ہمیں اس گھر میں آئے ایک ہی دن ہوا تھا کہ اگلے ہی دن میری ساس ہمارے دروازے پر آ دھمکی۔ انہوں نے محلے بھر کے سامنے ہنگامہ کھڑا کیا، مجھے بدکردار اور مکار کہا اور حارث کو آگ کرنے کی دھمکیاں دیں۔ لیکن اس بار حارث ایک دیوار بن کر میری اور اپنی ماں کے درمیان آ گیا تھا۔ اس نے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ اماں، میں نے سمیہ سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اب یہ میری بیوی ہے، اس لیے کوئی بھی اسے کچھ کہنے کی جرات نہ کرے۔ اس نے اپنی ماں سے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کا پورا خیال رکھوں گا، آپ کے سارے فرائض پورے کروں گا، لیکن میری بیوی سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ حارث نے اپنی کہی ہوئی ہر بات سچ کر کے دکھائی۔ وہ باقاعدگی سے اپنی ماں اور بہنوں سے ملنے جاتا، ان کے اخراجات اٹھاتا، لیکن اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا اور مجھے ان کے سائے سے بھی دور رکھا۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد حارث کی محبت اور سکون بھرے ماحول کی وجہ سے میں نہ صرف دوبارہ سے صحت مند ہو گئی، بلکہ اللہ نے مجھے امید سے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ہمارا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے مہک اٹھا۔ پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر ساس کا دل آخرکار پسیج گیا اور وہ خود چل کر ہمارے گھر آئیں۔ اپنے پوتے کو گود میں لے کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنی پرانی تلخیاں بھلا کر مجھے دوبارہ اپنے بڑے گھر میں واپس لے جانے کی باتیں کرنے لگیں، لیکن حارث نے بڑی شرافت مگر مضبوطی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اماں، ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش ہیں، ہم آپ سے ملنے باقاعدگی سے آیا کریں گے، لیکن میں سمیہ کو دوبارہ اس ماحول میں نہیں رکھنا چاہتا جہاں اسے نوکروں سے بدتر سمجھا گیا تھا۔ حارث نے ایک مثالی بیٹے اور بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں شائستہ اور لبنہ کی دھوم دھام سے شادیاں کی اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے گھر میں ایک مستقل ملازمہ بھی رکھ دی۔ وہ خود بھی روزانہ اپنی ماں کا حال پوچھنے جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے دوبارہ اس گھر میں رہنے کے لیے کبھی مجبور نہیں کیا، کیونکہ وہ حقیقت پسند تھا اور جانتا تھا کہ جہاں پہلے میری عزت نہیں ہوئی تھی وہاں دوبارہ بھی کبھی عزت نہیں مل سکے گی۔ آج میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی کی تلخ ترین تجربات ہم ایک ایسے مقام پر لے آتے ہیں جہاں اللہ ہمارے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔